الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم سامعین، اس دور میں اکثر و بیشتر لوگ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے. ہم روزی کمانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی ساری توانائیاں کھپا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی خرچے پورے نہیں ہوتے، بلکہ الٹا ہر مہینہ قرضہ چڑھ جاتا ہے. اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رزق میں برکت کیسے آ سکتی ہے، اور وہ کون سے اسباب ہیں جنہیں اختیار کیا جائے تو رزق میں برکت آ جاتی ہے اور اس سے تمام اخراجات پورے ہو سکتے ہیں. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ایک بنیادی بات بتلا دینا بہت مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ ہم سب کا رازق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے سوا کوئی رازق نہیں. وہ دیگر اختیارات کی طرح اس میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ تعالیٰ تو خود ہی رازق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست ہے. محترم سامعین، کائنات میں ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ان زمین میں چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. محترم سامعین، رزق میں برکت کے اسباب میں سے سب سے اہم سبب ایمان و عمل صالح. ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ایمان والا ہو، تو ہم اسے یقیناً بہت ہی اچھی زندگی عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے. محترم سامعین، یہاں اچھی زندگی میں رزق کی برکت بھی شامل ہے. اسی طرح رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک اور اہم سبب تقوی ہے، یعنی اللہ رب العزت کا ایسا خوف جو انسان کو اس کی نافرمانی سے روک دے اور اسے اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے پر آمادہ کرے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ پیدا ضرور کر دیتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا. اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے. محترم ناظرین، تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ بندے مومن حلال کمائے اور خود بھی حلال کھائے اور اپنے گھر والوں کو بھی حلال کھلائے، حرام کمائی کے تمام ذرائع سے اجتناب کرے، تب اس کے رزق میں برکت آئے گی. ورنہ اگر کوئی شخص حلال و حرام میں کوئی فرق نہ کرے اور حلال کے ساتھ حرام کی بھی ملاوٹ کرے تو اس کے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے.
محترم سامعین، آئیے تقوی کا ایک اعلیٰ نمونہ آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام ایک دن کھانے کی کوئی چیز لے کر آیا تو انہوں نے اس میں سے کچھ کھا لیا۔ پھر غلام نے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے جو کچھ آپ نے کھایا یہ کہاں سے آیا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کہاں سے آیا؟ اس غلام نے کہا، میں نے جاہلیت کے دور میں ایک آدمی کے لیے کہانت کی تھی، میں کہانت جانتا تو نہ تھا، البتہ میں اسے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ آج اس آدمی سے ملاقات ہوئی تو اس نے اس کہانت کے بدلے میں یہی کھانا مجھے پیش کیا جس سے آپ نے بھی کھانا کھایا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ اپنے منہ میں داخل کیا اور کوشش کر کے جو کچھ ان کے پیٹ میں تھا اسے طے کر ڈالا۔ محترم سامعین، یہ ہے تقوی، یہ ہے پرہیزگاری۔ اگر ہم حلال و حرام کے درمیان تمیز کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ ہماری رزق میں برکت عطا کرے گا۔ اب اخیر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بھی اپنا خوف اور ڈر نصیب کرے اور تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔